دوستو آج ہم ایک ایسے ملک کی سیر کرنے جا رہے ہیں جہاں دنیا کے سب سے بڑے جادوگر سامریٹن کا گھر بتایا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ عورتوں کو جادو کے ذریعے اپنے پاس بلا لیتا تھا، لیکن کیسے؟ اس ملک میں ایک ایسی جگہ بھی بتائی جاتی ہے جہاں جنات کو پہاڑوں پر گاڑیاں چلاتے دیکھا گیا ہے۔ کیا واقعی شاہ بغداد نے زمین پر جنت بنائی تھی، یا یہ صرف ایک داستان ہے جو وقت کے ساتھ حقیقت بن گئی؟ آج ہم انہی رازوں سے پردہ اٹھائیں گے۔ دوستو، یہ ہے عمان، جہاں پہاڑ بادلوں کو چومتے ہیں اور تاریخ ہزاروں سال پرانی داستانیں سناتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں ان قدیم قلعوں کی دیواریں آج بھی ہسٹری کی کہانیاں سناتی ہیں؟ یہاں کے بازار آج بھی عربک پرفیومز اور روایتی مسالوں کی خوشبو سے مہکتے ہیں، اور یہاں کے لوگ اپنی مہمان نوازی کے لیے جانے جاتے ہیں۔ آج ہم جانیں گے عمان کی تاریخ، اس کی معیشت، یہاں کی نوکریاں، قدرتی مناظر اور وہ راز جو اسے مشرق وسطیٰ کا سب سے پرسکون ملک بناتے ہیں۔ تو چلیے ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ سلطنت عمان وہ ملک ہے جو سمندری راستے سے پاکستان کے قریب ترین ہے۔ پاکستان سے عمان جانے کے لیے فلائٹ میں تقریباً 2 گھنٹے لگتے ہیں۔ یہ عرب ملک انتہائی خوبصورت ہے۔ آپ کو یہاں بڑی اونچی عمارتیں نہیں ملیں گی، اس کے بجائے آپ کو سادہ، خوبصورت، مٹی جیسے رنگوں کی عمارتیں نظر آئیں گی، جیسے قدیم عرب میں ہوا کرتی تھیں۔ یہ عربی ملک سب عرب ممالک سے مختلف ہے۔ یہاں کے لوگ دوسروں سے کام کروانے کے بجائے خود کام کرنا پسند کرتے ہیں۔ ٹیکسی ڈرائیور سے لے کر ہر چھوٹا بڑا کام عمانی لوگ خود کرتے ہیں۔ یہ لوگ کسی بھی کام کو چھوٹا نہیں سمجھتے۔ اور اگر بات کی جائے عمانی عورتوں کی خوبصورتی کی، تو یہ پوری دنیا میں اپنی ایک الگ پہچان رکھتی ہیں۔ لمبا چوڑا قد، خوبصورت موٹے جسم کی مالک ہوتی ہیں۔ اگر ایک بار نظر پڑ جائے تو نظر ہٹانا مشکل ہو جاتی ہے۔ یہ عورتیں ایک خاص قسم کا عبایا پہنتی ہیں۔ اس ملک کی سرحدیں سعودی عرب اور یمن سے ملتی ہیں۔ یہ ملک تقریباً 3,09,500 مربع کلومیٹر رقبے پر پھیلا ہوا ہے، اور رقبے کے اعتبار سے دنیا میں تقریباً 70ویں نمبر پر شمار ہوتا ہے۔ آبادی کے لحاظ سے 2018 کے مطابق یہاں تقریباً 50 لاکھ افراد آباد ہیں۔ مردوں کی تعداد خواتین سے زیادہ ہے، تقریباً 30 لاکھ مرد اور 20 لاکھ خواتین۔ یہ فرق زیادہ تر بیرون ملک سے آنے والے مزدوروں اور کارکنوں کی وجہ سے ہے، جو عمان کی معیشت میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ العلم پیلس سلطان قابوس کی سرکاری رہائش گاہ کے طور پر جانا جاتا ہے۔ یہ محل دیکھنے میں نہایت شاندار اور بہت بڑے رقبے پر پھیلا ہوا ہے۔ اگرچہ اس کے اندر عام لوگوں کو داخلے کی اجازت نہیں، لیکن باہر سے اس کی خوبصورتی اور فن تعمیر کو دیکھا جا سکتا ہے۔ اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ محل سونے سے بنا ہوا تھا، مگر حقیقت میں اس کی آرائش، دروازوں اور اندرونی سجاوٹ میں سونے کا استعمال کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے یہ محل سنہری اور شاہانہ انداز پیش کرتا ہے۔ سلطان قابوس بن سعید دنیا کے امیر ترین حکمرانوں میں شمار کیے جاتے تھے، لیکن اتنی دولت کے باوجود وہ نہایت سادہ مزاج اور اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے۔ ان کا شمار عرب دنیا کے طویل عرصے تک حکمرانی کرنے والے بادشاہوں میں ہوتا ہے۔ عمان ملک کی ترقی یافتہ اور مضبوط معیشت میں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ اگر ہم سلطان قابوس گرینڈ مسجد کو دیکھیں تو یہ عمان کی سب سے بڑی اور عظیم الشان مسجد ہے۔ یہ عظیم مسجد، جسے 2001 میں مکمل بنا دیا گیا تھا، اپنے 5 میناروں کے ساتھ ایک دلکش منظر پیش کرتی ہے۔ یہ مسجد اتنی بڑی ہے کہ اس میں ایک ہی وقت کے اندر 20,000 لوگ نماز ادا کر سکتے ہیں، جبکہ اس کا ایک ہی ٹکڑے میں تیار کیا گیا قالین دنیا بھر میں اپنی مثال آپ ہے۔ قیمتی اور مہنگے پتھروں سے تیار کردہ یہ مسجد شان، وقار اور روحانیت کا حسین امتزاج ہے۔ عمانی عورتیں بہت اچھی عیش و عشرت والی زندگی گزار رہی ہیں۔ عمانی عورتیں سونے کے زیور کو بہت زیادہ پسند کرتی ہیں، اور ہر عورت کے پاس بہت زیادہ سونا ہوتا ہے، بڑی بڑی گاڑیاں اور خوبصورت گھروں میں رہتی ہیں۔ اس ملک کے تنگ گلیوں والے بازار بھی دنیا میں اپنی ایک الگ ہی پہچان رکھتے ہیں۔ تنگ گلیاں، ہلکی روشنی اور لوبان کی خوشبو۔ عمان کے قدیم بازاروں میں قدم رکھتے ہی ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے وقت پیچھے مڑ گیا ہو۔ اس ملک کے چاندی کے ہاتھ سے بنائے ہوئے زیور پوری دنیا میں مشہور ہیں، اور یہاں کے خالص مسالے بھی اپنا ہی ذائقہ رکھتے ہیں۔
عمانی حلوے کی مٹھاس اور ذائقہ بھی منفرد ہے جو دل میں اتر جائے۔ خنجر کی شان ثقافت کی کہانی سناتی ہے، اور وہیں جدید مالز ایک نئی دنیا کا منظر پیش کرتے ہیں جہاں آپ کو مہنگے اور انٹرنیشنل ہر طرح کے برانڈز مل جائیں گے۔ ناظرین، اس ملک میں ایک ایسی وادی بھی ہے جہاں اگر کوئی بند گاڑی کھڑی ہو تو وہ خود بخود بہت تیز سپیڈ میں پہاڑوں پر چڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس وادی کو وادی جن کہتے ہیں۔ عمان کی معیشت بنیادی طور پر 3 شعبوں پر مشتمل ہے: تیل، گیس اور امپورٹ ایکسپورٹ۔ عمان کی آمدنی کا بڑا حصہ پیٹرولیم ایکسپورٹ سے آتا ہے۔ حکومت نے حالیہ برسوں میں تیل پر انحصار کم کرنے کے لیے VN 2040 منصوبہ شروع کیا ہے۔ عمان کی سالانہ GDP 109 ارب ڈالر ہے۔ اس ملک میں رہنے والے ایک انسان کی ایوریج انکم 15 سے 20 ہزار ڈالر کے درمیان ہے۔ اس ملک میں استعمال ہونے والی کرنسی عمانی ریال ہے۔ ایک عمانی ریال کی قیمت پاکستانی 725 روپے اور انڈین 215 روپے کے برابر ہے۔ اور اگر بات کی جائے اس ملک میں جابز کی تو اس ملک میں بہت سی جابز موجود ہیں: انجینئر، شیف اور مزدوری۔ اس ملک میں بولی جانے والی زبان عربی ہے۔ عمان کی ثقافت کا اصل ذائقہ اس کے روایتی کھانوں میں چھپا ہے۔ اس ملک کی ایک بہت ہی مشہور ڈش ہے جس کا نام ہے شوا۔ بکرے یا گائے کا گوشت خاص عمانی مسالوں کے ساتھ کیلے یا کھجور کے پتوں میں لپیٹ کر زمین میں گڑھا کھود کر گرم کوئلوں کے اندر 1 سے 2 دن تک پکایا جاتا ہے۔ یہ طریقہ اسے بے حد نرم، خوشبودار اور رسیلا بنا دیتا ہے۔ اگر آپ کبھی اس ملک میں جائیں تو یہ ڈش ضرور ٹرائی کریں۔ عمان دنیا کا اعلیٰ معیار کا لوبان پیدا کرنے کے لیے تاریخی طور پر مشہور ہے۔ قدیم زمانے میں یہ سونے سے بھی زیادہ قیمتی سمجھا جاتا تھا اور آج بھی مذہبی رسومات اور خوشبوؤں میں استعمال ہوتا ہے۔ عمانی مردوں کا روایتی لباس دشداشا اور خنجر عالمی سطح پر پہچانا جاتا ہے۔ عمان کے سمندر کے کنارے جہاں دور دور تک صرف پانی اور سنہری ریت دکھائی دیتی ہے، ایک پراسرار داستان سنائی جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک پہاڑ کے اندر ایک خفیہ غار موجود تھی اور اسی غار میں سامریٹن نامی جادوگر رہتا تھا۔ اس کے پاس ایک خاص جادو منتر تھا جو صرف پورے چاند کی رات اثر دکھاتا تھا۔ لوگوں کا ماننا تھا کہ اگر اس جادوگر کے ہاتھ کسی عورت کا بال آ جاتا تو وہ اس پر اپنے جادوئی منتر کرتا تھا۔ جیسے ہی منتر پورا ہوتا وہ عورت اس کے پاس پہنچ جاتی تھی، مگر حقیقت کی تلاش میں نہ کوئی غار ملی نہ کسی جادوگر کا ثبوت۔ آج بھی وہاں صرف سمندر کی لہریں اور خاموش ریت موجود ہے۔ شاید یہ محض ایک کہانی تھی جو وقت کے ساتھ ایک پراسرار افسانہ بن گئی۔ یہ تھی ہماری عمان کی آج کی چھوٹی سی ڈاکیومنٹری ویڈیو۔ امید ہے آپ سب دوستوں کو بہت پسند آئی ہوگی۔ آپ اس ویڈیو کو کہاں سے دیکھ رہے ہیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور اپنی فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔